بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ گلشن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھولوں کی شہادت کے بعد میدان جنگ میں سپاہ حسینی میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزندگان اور حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو زندہ تھے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم علمدار لشکر ہو۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بھائی جان، اب جب سب اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں، میں بھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، چچا جان، ایسا ہرگز نہ ہوگا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ کے بازو اور لشکر کے علمدار ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے قبل اپنی جان قربان کریں۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھتیجا، یہ ممکن نہیں کہ میں اپنے بھتیجوں کو یوں اپنی نگاہوں کے سامنے شہید ہوتا دیکھوں، اور ان کی جدائی کا غم میرے لیے گراں ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں اپنی جان نچھاور کر دوں اور اپنے باپ کی نگاہوں میں سرخرو ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاری دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹا، چچا کو ناراض نہ کرو اور ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں اور بچوں کے جگر پیاس سے پارا پارا ہو رہے ہیں اور تم ان کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشق پکڑی اور دریائے فرات کی جانب پانی کا انتظام کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی بہن اور بھتیجوں سے مل لو، شاید تم واپس نہ لوٹ پاؤ۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بھائی، میں سب کے لیے پانی کا انتظام کر لوں، پھر ان سے مل لوں گا، اور مجھ سے ان کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیموں سے قدرے فاصلے پر جا کر رخصت کیا اور الوداعی ملاقات کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشق تھامے گھوڑے کو ایڑ لگا کر فرات کی جانب روانہ ہوئے، اور اس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشک بار تھیں اور وہ جانتے تھے کہ ان کے اس بھائی کی شہادت کا وقت آن پہنچا ہے اور عن قریب وہ بھی شہید کر دیے جائیں گے، اور اپنا چہرہ آسمان کی جانب بلند کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اے اللہ، مجھے قوت عطا فرما تاکہ میں بچوں اور عورتوں کے لیے پانی لے جاؤں، اور میری اس کاوش کو قبول فرما۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دریائے فرات پر پہنچے تو یزیدی لشکر کے 4000 سپاہی جو دریائے فرات پر تعینات تھے اور ان کے علاوہ 2000 سپاہیوں کا ایک لشکر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے لیے آگے بڑھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم مسلمان ہو یا کافر؟ وہ بولے، ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا اسلام میں یہ جائز ہے کہ چرند اور پرند سب دریائے فرات سے پانی پئیں اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور جانثاران حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی سے محروم رکھا جائے؟ تم ان پر پانی بند کرتے ہو اور تم حشر کی پیاس یاد کرو، اور اس وقت تمہارے پاس سوائے ندامت کے کچھ نہ ہوگا، اور تم خود تو دریائے فرات سے سیراب ہوتے ہو اور اہل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاس سے بے خبر ہو۔ راستہ میں یزیدی لشکر کی صفوں کو چیرتے ہوئے دریائے فرات کے کنارے جا پہنچے۔ یزیدی لشکر کے سربراہ عمرو بن سعد حیران تھا کہ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ان کی صفیں چیرتا ہوا دریائے فرات کے کنارے پہنچ گیا ہے۔ اس دوران دریائے فرات پر تعینات 4000 سپاہیوں کا لشکر حرکت میں آیا اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کی کوشش کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار میں آن سے نکالی اور ان پر حملہ آور ہوئے اور بے شمار یزیدیوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے رجز کو پڑھتے ہوئے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کو بھگاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار یزیدیوں کے سر تن سے جدا کرتی رہی اور گھوڑا دریائے فرات کی جانب بڑھتا رہا۔ دریائے فرات پر پہنچنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کو دریائے فرات میں اتار دیا
گھوڑے نے اپنا منہ پانی میں ڈالا ہی تھا کہ یزیدیوں نے ایک مرتبہ پھر حملہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کو پانی سے نکالا اور ایک مرتبہ پھر یزیدیوں کا مقابلہ شروع کر دیا اور انہیں وہاں سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے فرات میں اپنے گھوڑے سمیت داخل ہوئے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 7 محرم الحرام جس دن پانی بند کیا گیا تھا اس دن سے پیاسے تھے، مگر پھر بھی پانی کا ایک قطرہ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ لشکر حسینی میں شامل بچے اور خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے جب پیاس کے ہاتھوں مغلوب ہوتے تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانی مانگتے تھے۔ 7 محرم الحرام کے بعد 8 محرم الحرام تک جو پانی کی کوشش کیے بعد لیا گیا تھا وہ سب عورتوں اور بچوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صبر کا عالم یہ تھا کہ خود ایک گھونٹ بھی پانی نہ پیتے تھے اور سب بچوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب پانی مانگتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حصے کا پانی ان بچوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے فرات سے جب چلو بھر پانی پینے کا ارادہ کیا تو خیال آیا کہ خیموں میں عورتیں اور بچے پیاسے ہیں، چنانچہ عورتوں اور بچوں کی پیاس کا سوچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پینے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشک پانی سے بھری اور اسے اپنے داہنے کندھے پر لٹکا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پانی سے تر تھے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تر ہاتھوں کو اپنے منہ سے نہ لگایا اور انہیں اپنے دامن سے خشک کر لیا، اور پیش نظر یہی تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پانی سے تر نہیں ہیں۔ مشک پانی سے بھرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے فرات سے پیاسے ہی نکلے، اور جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے فرات سے باہر آئے یزیدی لشکر نے ایک مرتبہ پھر حملہ کر دیا اور وہ اب واپسی کے راستہ میں حائل تھے۔ یزیدی لشکر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں جانب سے گھیر رکھا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی بارش کرتے چلے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تیروں کا جواب اپنے نیزے سے دینے لگے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش تھی کہ کسی طرح پانی کی مشق کو لشکر حسینی تک لے جائیں، اور جب حملہ آوروں کے حملہ نے شدت اختیار کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اللہ مجھے خیموں تک پہنچا دے تاکہ میں عورتوں اور بچوں کی پیاس بجھا سکوں۔ پھر حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاعت اور دلیری سے مقابلہ کیا اور بے شمار لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ یزیدی لشکر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت و بہادری کو دیکھا تو انہوں نے چاروں جانب سے گھیر کر تیروں کی بچھاڑ کر دی۔ عمر بن سعد نے حکم دیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزوں سے چھلنی کر دو۔ یزیدی لشکر کے ہزاروں سپاہی آگے بڑھے اور انہوں نے نیزے مارنے شروع کر دیے۔ ایک وقت میں سینکڑوں وار ہوتے تھے اور سینے میں اس قدر تیر پیوست تھے کہ سینہ کی بجائے صرف تیر ہی تیر نظر آتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفاداری اور جانثاری کی ثبوت دے رہے تھے، اور جب بھی تکلیف کا احساس ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچوں اور عورتوں کی پیاس یاد آ جاتی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تکلیف بھول جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کی پرواہ نہ تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش یہی تھی کہ کسی طرح جسم سے روح کی جدا ہونے سے قبل پانی کو جانثارانہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں تک پہنچا دیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چھپ کر وار کرنے والا زید بن ورقہ تھا اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھاری وار کیا اور جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو جسم سے جدا ہو گیا۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو کٹنے کے باوجود حوصلہ نہ ہارا اور شدید زخمی ہونے کے باوجود پانی کی مشق دوسرے کندھے پر رکھ لی اور ایک ہاتھ سے یزیدی لشکر کے حملہ کو روکتے رہے اور جوابی وار کرتے رہے۔ پھر حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں بازو کٹنے کے ساتھ ہی آپ کا بہت سارا خون بہہ چکا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی طاری تھی، مگر پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی دلیری کے ساتھ یزیدیوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اس دوران حکم بن طفیل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چھپ کر وار کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بایاں بازو بھی شہید ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ہمت نہ ہاری اور دونوں بازو تن سے جدا ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشق کو دانتوں سے پکڑا اور گھوڑے کو بھگانے کی کوشش کی تاکہ کسی طرح پانی خیموں تک پہنچا دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر آسمان کی جانب اپنا چہرہ بلند کیا اور بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و عیال اور دیگر بچے اور عورتیں پیاسی ہیں، تو کچھ ایسا انتظام فرما دے کہ میں ان تک پانی پہنچاؤں۔ عمر بن سعد کے حکم پر یزیدیوں نے مشق پر تیروں کے بچھاڑ کر دی۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم خون میں نہایا ہوا تھا۔
اور کمزوری غلبہ پاتی جا رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیموں کی جانب اپنی پیش قدمی روک دی اور مشک سے پانی بہنا شروع ہو گیا، اور ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر گھوڑے کی پشت پر رکھ دیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے اللہ، مجھے پانی کے بغیر لوٹنا نصیب نہ ہو، میں پیاسے بچوں اور عورتوں کو جواب دینے سے عاجز ہوں۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعا مانگ رہے تھے کہ ایک اور تیر آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ میں پیوست ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈگمگا گئے اور ایک روایت کے مطابق تیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دائیں آنکھ میں بھی لگا۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون کے بہنے کی وجہ سے کمزور پڑ چکے تھے۔ اس دوران ایک بدبخت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر آہنی وار کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر خون میں نہا گیا۔ پھر ایک اور بدبخت آیا اور کہنے لگا، اے عباس، تمہاری بہادری کہاں گئی؟ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بدبخت، تو پہلے کہاں تھا؟ جب میرے دونوں ہاتھ سلامت تھے اس وقت میں تجھے اپنی بہادری کے جوہر دکھاتا۔ اس بدبخت نے سنا تو لوہے کا ڈنڈا حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر مار دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں شگاف پڑ گیا۔ یہ بھی منقول ہے کہ حکیم بن طفیل نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آہنی گرز سے وار کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی زین پر صبر نہ سکے اور گھوڑے سے زمین پر گر پڑے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر بھاری گرز لگا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دماغ کندھوں پر آ گیا تھا۔ اسی طرح آپ شہید ہوئے۔